بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنو اسرائیل میں مبعوث فرمایا گیا اور نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ آپ کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ نے اس میں علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دیے گئے تھے۔ آپ کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہتے آتے جاتے اور سفر کیا کرتے۔ یہ تخت حوادث زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت طاؤس تھا جسے تخت داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں ایک جگہ ایک تخت پر ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں تیر کے نشان سے ایک پتھر کی نشانی کی گئی ہے جو اس کرسی یا تخت کے بالکل عین نیچے ہے۔ یہ مقدس پتھر وہ ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسے تخت داؤد کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ جب سن 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا۔ ٹائٹس نے یہی پتھر بھی ساتھ لیا اور اسے روم لے گیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا اور آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ لایا گیا۔ آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا اور انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ پتھر اس وقت ویسٹ منسٹر ایبے برطانوی پارلیمان کے ساتھ چرچ میں موجود ہے، لیکن اس پتھر کی اگلی منزل یہودی طے کریں گے۔ یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ مسیحا یعنی دجال، جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں، صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے۔ یہ ہیکل عین اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے۔